بیان کر چکا ہوں اور لوگ عام بیان کرتے رہتے ہیں. حضرت عمر نے ایک منافق کو قتل کیا تھا جس نے رسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانا تھا. اس کے اندر نیچے جرا توجہ ہے. یہ آیات طیبات سورۃ نساء 5واں سپارہ، یہ آیات طیبات اس وقت اتری تھی. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توجہ ہے. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ان آیات کے اترنے کا سبب کیا تھا؟ بخاری شریف میں واقعہ سیدنا زبیر اور انصاری ہے، اس کے اندر بھی اختلاف ہے، متصل ہے کہ مرسل ہے. امام بخاری اس کو متصل سمجھ کر انہیں داخل کیا. کسی حد تک ان کا اجتہاد صحیح لگتا ہے، لیکن بات سمجھیے گا. ایک اور سبب یہ ہے حضرت عمر کا اس کو قتل کرنا. یہ 2 سندوں سے آیا ہے. محدث ابن کثیر نے دونوں سندیں اپنی تفسیر میں ذکر کی ہیں، اور اس کے اندر عجیب بات یہ ہے کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو غریب جدن کے نام، غریب جدن کے حکم سے جناب اس کو جو ہے وہ مخدوش کرنے کی طرف اشارہ کیا ہے، جبکہ ناچیز نے غور کیا. حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح بخاری کے اندر آپ نے ان سے اتنا بڑا حافظ ہو کر ان سے یہ فروگزاشت ہو گئی کہ انہوں نے قلبی واضح وضاح اور کذاب جو ہے اس والی روایت نقل کر دی، اور یہ 2 روایتیں نقل نہ کی جن کی سندیں صحیح ہیں. اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو غریب کہہ دیا اور کہا اس کے ایک کے اندر عبداللہ بن لہیعہ ہے راوی، وہ ضعیف ہے. حالانکہ انہوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ عبداللہ بن لہیعہ راوی کے یہ محدثانہ بحث ہے، ذرا غور کیجئے گا. سنا دوں. عبداللہ بن لہیعہ مطلقاً ضعیف نہیں ہے. جب ان سے روایت کرنے والے عبداللہ نام کے راوی ہوں یا قتیبہ بن سعید تو پھر ان کی روایتیں سب صحیح ہوتی ہیں، اور یہ روایت وہی ہے کیونکہ اس سے روایت اس کو عبداللہ بن لہیعہ مصری سے حضرت عبداللہ بن وہب قرشی امام نے نقل کیا، روایت کیا تو عبداللہ نام کا ہے. ابن وہب مالکی یار بہت بڑے مشہور امام ہیں، ان کی حدیث کی کتاب 2 جلدوں میں، وہ بھی میرے پاس ہے. بار صورت تنبیہ کرنا چاہتا تھا، حافظ نے اپنی شان کے مطابق وہاں کلام نہیں فرمایا. ابن کثیر سے نسیان صاف ہو گیا. نیچے عبدالرزاق مہدی عربی ہے، آج کا وہابی ہے، اس سے بھی غلطی ہو گئی. اس نے اپنے خلاف نیچے لکھ دیا، اوپر کچھ لکھا نیچے کچھ لکھا، خود نسیان ہو گیا. الحمدللہ اس واقعے کی 2 سندیں ہیں، دونوں مرسل ہیں، مرسل صحیح ہیں. لہذا امام شافعی وہ حضرات جو مرسل کو حجت دلیل نہیں بناتے، ان کے مذہب کے مطابق بھی دلیل بن گئی. کیوں؟ اگر مرسل 2 سندوں سے آ جائے تو صحیح قرار پا جاتی ہے.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب شیر اہل سنت۔ ادھر دیکھو دوستو، واقعہ کیا ہے سن چکے ہو، لیکن اس سے نقطہ نکال لاؤں ان ملاؤں کے رد میں نکالوں۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، یہودی اور منافق کا جھگڑا ہوا۔ یہودی کو پتا تھا محمد رسول اللہ حق والے کا حق نہیں مارتے، لے کر چلا گیا، جبکہ منافق کلمہ گو نے کہا کعب بن اشرف کے بعد چلتے ہیں۔ توجہ، رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا، یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا، اس واقعے حادثے کے اندر فیصلہ ہو گیا یہودی کے حق میں۔ توجہ، یہاں سے چلتے ہیں، کلمہ گو کہتا ہے صدیق اکبر کے پاس چلتے ہیں۔ یہ ابن کثیر کی دوسری سند، اس کے اندر یہ اضافہ زیادتی ہے، زیادت الثقۃ مقبولۃ کے تحت عرض کرتا ہوں، ذرا ذوق سے میں کہیں سبحان۔ صدیق اکبر کے پاس گئے، عرض کی ہمارا فیصلہ کرو۔ یہودی کہتا ہے تیرے رسول فیصلہ کر چکے ہیں۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں فیصلہ وہی ہے جو رسول اللہ نے کیا۔ بولتے نہیں، اب بولو اے۔ صدیق اکبر نے فرمایا فیصلہ وہی ہے جو رسول اللہ القضاء ما قضا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلہ وہی ہے جو رسول اللہ نے کر دیا ہے۔ چلے گئے، منافق کھینچ کر حضرت عمر کے دربار میں گھر پہ لے جاتا ہے۔ اب بات کو سننا، اگلا واقعہ سن چکے ہو۔ یہودی نے کہا یہ فیصلہ رسول اللہ نے کر دیا ہے۔ حضرت عمر نے تلوار نکالی، گھر گئے، تلوار لے کر اس کا سر قلم کر دیا، فرمایا جس کو رسول اللہ کا فیصلہ قبول نہیں ہے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار ہی کرے گی۔ نعرہ تکبیر، بات کو سمجھنا، توجہ، اتنا بات آپ سن چکے ہیں، لیکن جو کچھ اس سے دلیل میں قائم کرنا چاہتا ہوں، جو اس سے حجت نکالنا چاہتا ہوں، وہ آپ ادھر سے ہی سنیں گے۔ کر دوں بیان؟ صدیق اکبر نے قتل نہیں کیا، عمر نے کیا، صدیق نے نہیں کیا۔ عمر نے کیا، صدیق نے نہیں کیا۔ انہوں نے بتایا اگر عوام میں سے کوئی قتل نہ کرے تو مجرم نہیں بنے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چاریہ، صدیق اکبر نے بتا دیا اگر کوئی گستاخ کو قتل نہ کرے تو رخصت ہے، یہ صدیق کا عمل ہے۔ آگے عمر نے قتل کر کے بتا دیا اگر کوئی اڑا دیتا ہے پھر اس پر بھی کوئی ناراضگی نہیں بلکہ خدا کی تصدیق آتی ہے۔ بلے اب بولو اے مرو، ٹیٹرو ملا، خدا دا نا جے نبی دے دین نو خراب نہ کرو۔ دال ساگ پکانا ہو رہے، تھگڑیاں مگڑیاں پہننا ہو رہے، نبی کے دین کو سمجھنا ہو رہے۔ ہائے 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 ہائے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔
بے شک بولو سبحان اللہ. اب اللہ پاک نے جب فیصلہ رسول اللہ کے پاس پہنچتا ہے، جب مقدمہ رسول اللہ کے پاس پہنچتا ہے، جب جھگڑا تنازع رسول اللہ کے پاس پہنچتا ہے، مرافع ہوتا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم توجہ انتظار میں بیٹھے ہیں، واج کا انتظار ہو رہا ہے. اللہ سونے نے قرآن اتارا، اللہ نے فرمایا محبوب میں اپنے رب ہونے کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں عمر نے بے ایمان کو مارا ہے، ایماندار کو نہیں مارا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. توجہ ہے سنیو ہے. اللہ نے کیا یہ نہیں کہا محبوب عمر کو پکڑو اندر کرو، اس نے کار سرکار میں مداخلت کی ہے. وہ ہمارے سامنے کون آ سکتا ہے؟ وہ اللہ کے فضل سے ہم ایٹم نہیں رکھتے، دین کا غم رکھتے ہیں، اور دین کا درد رکھنے والوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہوتا. ذہن میں رکھنا. بولنے نہیں دے. آئیے سمجھ، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا پاکستان میں اسلامی مشاورتی کونسل بنی ہوئی ہے، اسلامی مشاورتی کونسل بنی ہوئی ہے. ان کا مقصد یہ ہے جو ہمیں بتایا گیا کہ یہ لوگ آئین اور قانون کو پڑھیں گے، اگر کوئی شق اسلام کے خلاف ہوگی حکومت کو مشورہ دیں گے. میں کیا حضور اتنی تکلیف کیوں کر دے جے، وچوں سیدھا چلے جاؤ، بائی پاس لو ضرور آنا ہے. انہاں کول جو مشورے لیندے جے کادے لئی لیندے جے؟ جڑے اینے جوگے ہیں حکومت ہی انہاں نو دے دو. یہ تے اسی طرح ہی اناڑی نو گڈی تے بہا کے تے آکھنا ملتان لے جا، نال تیرے کاریگر ڈرائیور بیٹھا ہی پرانا. تو استاد اشرف ورگا ڈرائیور جڑا 40 سال دا پرانا ڈرائیور ہے، اینو مڑ کیڑی لوڑ ہے نال بہن دی تے نال رکھن دی لوڑ کیڑی ہے؟ دو جو تنخواہاں دینیاں نے تے دیوالی تے آپ ہی نکلے گا. مشاورتی میں بھی مشیر ہوں، وہ تنخواہ کے ساتھ مشورہ دیتے ہیں، میں تنخواہ کے بغیر دیتا ہوں. میرا شکریہ کون ادا کرے گا بھائی؟ توجہ نہیں کی.